میں ڈرتا ہوں اس لمحے سے کہ جب موت میرے سامنے ہوگی، نہ جانے اس گھڑی وہ کہاں اور کس حال میں مجھے پائے گی۔ پتہ نہیں میں باوضو بھی ہوں گا یا نہیں، اب نہیں اس گھڑی میرے کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک، خدا جانے میری پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا۔ کہیں بے موت ہی نہ مارا جاؤں، کہیں کسی تقریب کاری کا ہی شکار نہ ہو جاؤں، نہ جانے میرے وجود کو دفنانے کے لیے سمیٹنا پڑے گا، معلوم نہیں وجود ہی نہ ملے۔ یار اب میرے لاشے کو غسل بھی ملے گا یا نہیں، پتہ نہیں مجھے کفنایا دفنایا بھی جائے گا یا نہیں۔ بے شک موت برحق ہے مگر کفن پہ شک ہے۔ بس اب تو ہر گھڑی جیب میں اپنا بایو ڈیٹا، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر ڈال کر رکھتا ہوں۔ مرنے کے بعد تو انسان کے پہنے ہوئے کپڑے تک اتار لیے جاتے ہیں اور گھر والے ہی کہتے ہیں چلو جنازہ اٹھاؤ چلیں۔ وہیں آپ کے اپنے جو آپ سے بے انتہا پیار اور محبت کا اظہار کرتے تھے، آپ کی صورت کے دیدار کو ترستے تھے، جو آپ کی تنہائی کے متلاشی تھے، آج آپ کے جنازے کے ساتھ ایک رات بھی تنہائی میں گزارنے سے کتراتے ہیں، جو آپ کی حیات میں آپ کے ساتھ ہر خوف سے آزاد رہتے، آج وہی آپ کے لاشے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ جاؤ خواہ یہ گناہ گار ہے یا نیک، میرے پاس ہی لے آؤ، کیونکہ اب اسے کوئی نہیں اپنائے گا۔ میری نگاہوں اور وجود نے شہر قبرستان کا کئی بار مشاہدہ اور طواف کیا ہے، یقین جانے وہاں وحشت نما خاموشی اور دل چیرنے والی چیخوں کا ایک عجیب سا بندن ہے، جو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش میں مشغول رہتی ہے۔ موت کا دیدار قبرستان کی چار دیواری کے اندر انتہائی پرسکون انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ قبرستان میں وہاں ان لحد مالکان کے پاس سوائے اس اپنی کچی یا پکی قبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو اپنی قبر بھی اپنی نہیں رہتی۔ اسکندر اعظم جس نے تقریباً دنیا پر حکومت کی، اس کی وصیت تھی کہ جب میں مروں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر لٹکا دینا، تاکہ دنیا والے سمجھ لیں کہ میری اس قدر ملکیت رکھنے کے باوجود بھی خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں، اور بالآخر موت جیت گئی ہے۔ اس دنیا داری کا ذائقہ یا سکون اور لطف و مزہ صرف تب تک ہے جب تک موت سے آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ آپ یقین جانیے میں ڈرتا ہوں ہر صبح کے سورج سے، کہیں یہ میری حیات کا آخری سورج نہ ہو، اور ڈرتا ہوں ہر رات کی سیاہی سے، کہیں یہی میری نگاہوں کے سامنے موت کی تاریکی نہ لے آئے۔ موت ہمارے تعاقب میں ہے مگر ہم اس کی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے۔ زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے، یہ کوئی گیم نہیں کہ دوسرا چانس بھی ہوگا۔ موت کی آواز سنو، ہوش سنبھالنے سے لے کر ایام آخرت تک رفتہ رفتہ تیز ہوتی سنائی دے گی۔ موت ہم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، وہ ہماری دشمن یا حاسد نہیں۔ واصف علی واصف کا قول ہے، جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ جیسے آخرت کے عذابات، جنت جہنم، حقائق، عالم قبور، عالم برزخ، روز محشر، جزا و سزا پر یقین ہوگا، وہی دین و دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ سامان آخرت باندھ کر رکھیں، نہ جانے کس سفر پر زندگی کا اختتام و انجام ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے اور کل مومن اور مومنات کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو اس کا ضرور تم سے سابقہ پڑے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ جو چھپے اور ظاہری کا علم رکھتا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو عمل تم کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لذتوں کو کھو دینے والی موت کو یاد کیا کرو۔ خلیفہ راشد، خلیفۃ المسلمین، فاتح خیبر، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، جو موت کو قابل یقین رکھتا ہے وہ دنیا کی نجائز لذتوں کے پاس بھٹکتا تک نہیں۔ جس نے دنیا کی حقیقت پہچان لی، مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ خوب کہا غالب صاحب نے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ دوستوں کے لیے میری کتاب کاش میں بیٹی نہ ہوتی میں سے ایک تحریر پڑھیں اور اپنے امانوں کو تازہ کریں۔ تحریر افسانہ اور ڈرامہ نگار محمد علی رانا۔